الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حاضرین، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مؤمنین وہ کامیاب ہو گئے، وہ مؤمن لوگ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھنے والے ہیں، یعنی بڑے خشوع سے خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ بیکار باتوں سے، لغویات سے، فضولیات سے، ایسے کاموں سے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسے فضول باتوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ مومنین کی دوسری صفت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی پلر 5 ہے، 5 پلروں پر، ستونوں پر اسلام یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہے شہادت کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے والحج، حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا۔ اور 5ویں چیز ہے وصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچائے اور اس کی صحیح قدردانی کرنے کی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک میں جہاں پر روزے اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، وہیں پر بہت سارے مسلمان اور ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ کے مالداروں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے۔ اس مناسبت سے خیال ہوا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائے۔ زکوٰۃ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا بہت ہی اہم ترین رکن ہے اور فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زائد مقامات پر
نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے 70 سے زائد مقامات. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا جو درجہ شریعت کے اندر ہے، دین کے اندر ہے، قریب قریب وہی درجہ زکوٰۃ کا بھی ہے. جیسے کوئی بندہ اس نماز کو نہ مانے اور وہ مسلمان کہلائے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جو مسلمان ہوگا وہ ضرور نماز کو بھی قائم کرنے والا ہوگا. نماز کی فرضیت کے انکار سے کوئی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. ویسے ہی زکوٰۃ کا کوئی بندہ انکار کرے اور مسلمان رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان بننے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے جن چیزوں کو دل و جان سے یقین کے ساتھ ماننا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو توحید کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے اہم ہونے کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جگہ قرآن مجید میں اس کا حکم صاف طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا. بلکہ زکوٰۃ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں، بلکہ ہم سے پہلے جو بھی انبیاء گزرے ہیں، جو بھی رسول گزرے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی بھی تاکید کرتے تھے، زکوٰۃ کی بھی تاکید کرتے تھے. نماز کی جیسے تاکید اپنے ماننے والوں کو کرتے تھے، اسی طرح زکوٰۃ کی تاکید بھی کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر لے کے آئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی اور بات کر کے کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی آگے عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کرتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک کہ میں جی کر رہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید کریں کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، استطاعت دی ہے، وہ لوگ اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے مالوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ان مالوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں زکوٰۃ کے 2 بڑے معنی آتے ہیں. ایک معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں پاکی صفائی کے، اور دوسرے معنی اس کے آتے ہیں زکوٰۃ کے بڑھوتری کے. زکوٰۃ کی ایک معنی تو پاکی صفائی کے آتے ہیں. پاکی صفائی زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، مسلمان جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس مال کو زکوٰۃ یعنی پاکی صفائی اس لیے بولتے ہیں کہ اس سے 2 بڑی چیزوں کی پاکی صفائی ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے مال پاک ہوتے ہیں. جب ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے مال پاک ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنے جسم سے اپنی گندگی دور کرتے ہیں، نہا دھو کے پاک صاف ہوتے ہیں، ایسے ہی جو مال ہم جمع کرتے ہیں وہ بھی گندا ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب اس میں سے ایک خاص حصہ اور پرسنٹیج نکال کے جب ہم زکوٰۃ کے نام پہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مال کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، اور وہ مال ہم کو نقصان نہیں پہنچاتا. اگر جب وہ مال پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ مال دنیا میں بھی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خوشنودی کا اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے ہمارے مالوں کی پاکی ہوتی ہے، مال پاک ہو جاتے ہیں. اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل سے
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی محبت کو پاک و صاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل سے مال کی، دولت کی، دنیا کی خواہشات کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں. آپ سوچ کے دیکھیے کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے بالعموم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ مال و دولت کی ہوتی ہے. مال و دولت کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک کینسر کا مرض ہمارے دلوں کے لیے بن جاتا ہے. یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا روگ ہے. پورے انسانی سماج کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے مال کی، پیسے کی محبت جب وہ دل میں اتنی جم جاتی ہے، اتنی جم جاتی ہے اور ایسی جم جاتی ہے کہ انسان کو مال پیسے کے علاوہ کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا. ہر چیز میں وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کروں تو اس میں میرے لیے کیا نفع ہے، میں اس سے ملوں تو اس میں میرے لیے کیا نفع ہے، میں وہاں جاؤں تو مجھے کیا ملنے والا ہے، میں یہ لوں تو مجھے کیا نفع ہے، میں یہ دوں تو مجھے کیا نفع ہے. ہر چیز میں انسان مال، پیسہ، دنیا، دولت سوچتے سوچتے کرتے کرتے انسان وہ انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے. اور صحیح بات یہ کہ وہ حیوانوں میں شمار ہونے لگتا ہے. اور خود غور کر کے دیکھ لیجئے دنیا میں آج جو کچھ فساد ہے، آج جو کچھ برائی ہے، آج جو کچھ قتل و غارت گیری ہے دنیا کے اندر، اس قتل و غارت گیری کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا قتل کیوں کر رہا ہے؟ کسی کے جو ہے حقوق کیوں دبائے جا رہے ہیں؟ رشتہ داریوں کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور نئی نویلی دلہن کو جہیز کے نام پر کیوں اس کو مارا جا رہا ہے؟ اور طرح طرح کے ماں باپ کی اور دوسرے پراپرٹیوں کو دبا کے بوڑھے ماں باپ کو باہر نکال کے کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ ایسے ہزاروں واقعات، ہزاروں تباہی کی، بربادی کی جتنے واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں، انسانی سماج میں، چاہے انسان دنیا کے جس خطے میں رہتا ہو وہاں جو قتل ہے، غارت گیری ہے، حقوق کو دبانا ہے، کمزوروں کو مارنا ہے، اور دوسرے جو ہے اگر یہ عام انسان ہے تو عام انسانوں کے حقوق دبا رہا ہے، بڑا ہے تو بڑوں کے اس کے لیول کی وہ برائی کر رہا ہے، حکومتیں ہیں تو حکومتوں کے ساتھ ان کے لیول کی برائی ہو رہی ہے. جو کچھ فساد دنیا میں پھیلا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جو جڑ ہے وہ مال، پیسے اور دولت کی محبت ہے. اس محبت نے انسان کو اندھا کر کے رکھ دیا. دنیا کی دولت کی محبت نے انسان کو پاگل کر دیا ہے. اس کو رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں ہے، اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، اپنے تیرے کی بھی تمیز نہیں ہے. رشتہ داروں، خاندانوں میں بھی انہی کو ملے گا جو پیسے والے ہوں گے. جو غریب رشتہ دار آئے گا تو اس کو بولتے ہوئے شرم آئے گی کہ میرے چچا ہے. کوئی بندہ بہت اگر اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے کو کتراتا ہے. کیوں؟ اگر وہ غریب ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ میرے تو کپڑے اتنے اچھے ہیں، میرا بنگلہ تو اتنا اچھا ہے، یہ ہماری پھوپھی تو غریب انسان ہے، یہ ہمارے چچا تو غریب ہے، میں کیسے بولوں چچا ہے تو میرے لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ کے چچا تو اتنے غریب ہے. تو یہ دولت کی محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے. انسان نہیں رہتا، اور اس کے لیے وہ کھانے کو، پینے کو، جائز کو، ناجائز کو، ہر اچھی بری چیز کو گوارا کر کے بس پیسہ پیسہ پیسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اس روگ کا، اس مرض کا، اس کینسر کا، اس برائی کا اللہ نے علاج کیا ہے کہ جو مال پیسہ ہم آپ کو دیں، آپ اس میں سے ہمارے کہے ہوئے کے طریقے کے مطابق اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم اس کی برکت سے تمہارے دلوں کے اندر پیسوں کی، دنیا کی محبت کو کم کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا والے پیسے کمانا تو بتاتے ہیں لیکن پیسوں سے آنے والے نقصانات کو کوئی نہیں بتاتا. اگر بتاتا بھی ہے تو جسمانی لحاظ سے بتاتا ہے. ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہماری انسانیت کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے کردار کو، ہمارے رہن سہن کو، یہ انسانیت کی دنیا میں جو نقصان اس مال پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو نہ دنیا والے بتاتے ہیں نہ دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی علاج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے
کہ مال کماؤ تو بھی جائز طریقے سے کماؤ، اور مال خرچ کرو تو بھی جائز طریقے کے مطابق خرچ کرو، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی 4 دن کی دنیا کو راحت اور خوشیوں میں گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ جب تم غریبوں کو دیکھنے والے بنو، فقیروں اور مسکینوں کا غم کھانے والے بنو، اپنے اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں کا لحاظ کرنے والے بنو، تو یہ تمہارے انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم کو انسان بناتی ہیں، اور انسان جب غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا، بیماروں کا درد بانٹنے والا بنتا ہے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جب جینے والا بنتا ہے، تو وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں فرشتوں سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاکی صفائی کے۔ زکوٰۃ پاکی صفائی، زکوٰۃ کو کیوں کہا گیا؟ تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سے ہمارے مالوں کی صفائی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی صفائی اس سے ہوتی ہے، ہمارے دل اس سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کو کے معنی آتے ہیں پاکی صفائی۔ دوسرے معنی آتے ہیں زکوٰۃ کے عربی زبان کے اندر، اس کے معنی آتے ہیں بڑھوتری، بڑھنا، گروتھ، کہ کسی چیز کا اضافہ ہونا، یہ معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں۔ اور یہ معنی بھی قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمائے ہیں کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو ہم اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان وہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے اسے کہ بھائی 1,00,000 میں اگر 2,500 میں اٹھا کے غریبوں کو دے دوں تو 2,500 کا تو میرا نقصان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نقصان نہیں ہے، بلکہ تمہارے مالوں میں اضافہ اور بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر تم اپنے مالوں کو بڑھانا چاہتے ہو، بینک بیلنس میں اضافہ چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بچا بچا کے رکھو، جمع جمع کے رکھو، گن گن کے رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ اگر مالوں کو بڑھانا چاہتے ہو، اس کا طریقہ جمع جمع کے رکھنا نہیں ہے، گن گن کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور سے ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ ربا کو، سود کو، بیاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہوتے ہیں اللہ ان صدقات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور برائی کا تم کو حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مال کے بڑھنے کا وعدہ کرتے ہیں اور تمہارے مالوں میں اضافے کا اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق جب ہم کمائیں گے، جب ہم خرچ کریں گے، تو یقیناً اس میں بہت سارے جو فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے ہمارے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ، اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کی وجہ سے ہمارے مالوں میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں، دیندار گھرانے والے ہیں، جو روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی جنہوں نے عادت بنائی ہے اللہ کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ برکت کسے بولتے ہیں۔ آج تو گننے کا زمانہ ہے، کاؤنٹنگ کا زمانہ ہے، بینک بیلنس چیک کرنے کا زمانہ ہے۔ لوگ گننا تو جانتے ہیں، برکت نہیں جانتے۔ برکت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص یہ اس کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں میں برکت دیتے ہیں، مالوں میں برکت دیتے ہیں، صحت میں برکت دیتے ہیں، بیوی بچوں میں برکت دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ایمان میں برکت دیتے ہیں، وقت میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ان نعمتوں میں، ان صلاحیتوں میں اللہ ان کو برکت سے نوازتے ہیں۔ اس کی ایک بہت موٹی مثال برکت کو سمجھنے کے لیے
ہر چیز کی برکت الگ الگ ہوتی ہے. وقت کی برکت الگ ہوتی ہے, صحت کی برکت الگ ہوتی ہے, گھر کی برکت الگ ہوتی ہے, بیوی بچوں کی برکت الگ ہوتی ہے, روپے پیسے کی برکت الگ ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی سی مثال, اگر کوئی بندہ حرام طریقے سے, مان لیجئے غلط طریقے سے اس نے 1 لاکھ روپے کمائے, گھر کو جاتے جاتے حادثہ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, گاڑی خراب ہو گئی, اور ایسا حادثہ ہوا جو 1 لاکھ روپے کمایا تھا وہ پورے کے پورے غارت ہو گئے, مزید اوپر سے 1 لاکھ ڈالنے پڑے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس مال کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا. کمایا تھا لیکن گیا ڈاکٹر کے جیب میں, کمایا تھا لیکن گیا لائر کے جیب میں, کمایا تھا بڑی محنت سے, بڑی چالاکی سے جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, بڑی ہاتھ کی صفائی سے, لیکن گیا ایسی جگہ نہ اپنا کوئی فائدہ نہ بھی بچوں کا کوئی فائدہ, بس پورا پانی میں گیا. اس کے برخلاف یہ ایک بندہ 1000 روپے کمائے, لیکن وہ 1000 روپے ایسے آئے کہ وہ اس کے 1000 روپے میں اللہ اس کے 10 کام بنا دے, اس کے 10 کام اللہ اس کے 1000 روپے میں بنا دے, تو اس کو سمجھیے کہ اللہ نے اس کے مال میں برکت دی ہے. بزرگان دین اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو کتیا بچے جنتی ہے, کتیا 10 بچے جنتی ہے, 8 بچے جنتی ہے, یہ ایک مرتبہ. بکری بھی بچے جنتی ہے, بکری 1 بچہ جنتی ہے یا 2 بچے جنتی ہے. کتیا 10 بچے جنتی ہے, لیکن اب ایک طرف تو دیکھو کتیا اتنے بچے جنتی ہے, دوسری طرف دیکھو بکری صرف 1 یا 2 بچے جنتی ہے, اور ہر دکان پہ بکری کٹ رہی ہے, روزانہ کٹ رہی ہے, لاکھوں لوگ بکری کھا رہے ہیں, لاکھوں بکریاں, کروڑوں بکریاں روزانہ کاٹی جا رہی ہیں, جن رہی ہے 2 بچے, کٹ رہی ہے ہر دکان پہ, اور باہر دیکھو راستے پہ بکریوں کے ریوڑ لگے ہوئے ہیں, یہاں سے وہاں تک ہزاروں بکریاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اور کتیا بچے جنتی ہے کتنے, 10 بچے جنتی ہے, 8 بچے جنتی ہے, نہ اس کو کوئی کھاتا ہے نہ اس کو کوئی کچھ اور کرتا ہے, اس کے باوجود کتے کہیں نظر آتے ہیں. برکت کو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی. اس سے سمجھ سکتے ہیں اللہ نے حلال میں برکت کیسے رکھی ہے اور حرام کے اندر سے اللہ نے برکت کو کیسے اٹھائی ہے. سود دیکھنے میں بہت لگتا ہے, یمحق اللہ الربا, اللہ فرماتے ہیں کہ سود خور, بیاج لینے والا, حرام کھانے والا, پیسہ جمع کے بہت کر لیتا ہے, لیکن یہ پیسہ اس کے کام کا نہیں ہے. اللہ اس پیسے کے ساتھ ساتھ ایسی مصیبتیں, ایسے ٹینشن, ایسی بیماریاں اس کو لگا دیتا ہے کہ وہ اتنا کروڑوں کا بیلنس رہ کر بھی دسترخوان پہ ہزاروں طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے شوگر سے منع کر دیا ہے, گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے, وہ کھانے سے منع کر دیا ہے, یہ کھانے سے منع کر دیا ہے, گنجی پی کے جی رہا ہے, دیکھنے میں بہت بڑا کروڑ پتی ہے, سود خور ہے, لیکن کھانا میسر نہیں. بیوی ہے کہ طلاق لے کے جا چکی ہے, بچے ہیں کہ امریکہ میں سعودی میں رہتے ہیں, کوئی کبھی فون بھی نہیں کرتا, پوچھتا بھی نہیں. اور جو غریب ہے وہ 2 روٹی کھا رہا ہے, لیکن 2 روٹی کھا کر وہ گہری نیند سوتا ہے, چین کی نیند سوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے. اس حلال کی برکت سے اللہ اسے نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السخی قریب من اللہ, قریب من الجنہ, قریب من الناس, بعید من اللہ. جو لوگوں میں خرچ کرتا ہے یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, جنت سے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں سے قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. والبخیل, اور جو بخیل ہوتا ہے, بعید من اللہ, اللہ سے دور ہوتا ہے, بعید من الجنہ, جنت سے دور ہوتا ہے, بعید من الناس, لوگوں کے دلوں سے دور ہوتا ہے, قریب من النار, لیکن جہنم سے قریب ہوتا ہے. تو بھائیوں, میں یہ بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھوتری کے. اللہ زکوٰۃ کی وجہ سے مالوں کو بڑھاتے ہیں, اس میں برکت بھی دیتے ہیں, اور اس میں حقیقی اضافہ بھی ہوتا ہے.
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت مسلمہ کا زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتا. اس بیچارے کو بہت موٹے موٹے مسئلے بھی نہیں معلوم، حالانکہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے. نماز کا جو درجہ ہے زکوٰۃ کا وہی درجہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی، اور جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ بھی اندازے سے ادا کرتے ہیں، حساب لگا کے نہیں ادا کرتے، ہر چیز کا حساب نہیں لگاتے. میں بہت موٹی بات ایک بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ 4 چیزوں میں واجب ہوتی ہے. آپ کے پاس جس کے پاس بھی زکوٰۃ جسے دینا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ ان 4 چیزوں میں سے میرے پاس کیا کیا ہے. پہلی چیز پیسہ، روپیہ پیسہ. دوسری چیز سونا. یہ سونا اس کو علماء نے کہا کہ 80 پر 7 گرام 87 گرام کسی کے پاس سونا ہے، یا یہ ہے کہ کسی کے پاس چاندی ہے، چاندی کی 612 گرام چاندی. تو سونا، چاندی، روپیہ پیسہ. چوتھی چیز ہے مال تجارت، بزنس کا مال. تجارت کا مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکان کھول کے کوئی بیٹھ جائے تو ہی ہمارے پاس تجارت کا مال ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تجارت کے مال سے کیا مراد؟ جو بھی چیز ہم نے بیچنے کے ارادے سے خریدی ہے وہ چیز مال تجارت ہے، چاہے ہم دکان کھول کے بیٹھے کہ نہ بیٹھے. مثلا ایک پلاٹ آپ نے خریدا، ایک سائٹ خریدا، خریدتے وقت یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے کہ اچھے ریٹ میں اس کو بیچیں گے، 6 مہینے کے بعد بیچیں گے، 1 سال کے بعد بیچیں گے. تو ہم ریئل اسٹیٹ کا دھندا کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس تجارت کا مال ہے. جو بھی چیز ہم خریدتے وقت ہمارا یہ ارادہ ہو کہ ہم کو اچھے ریٹ پہ اسے بیچنا ہے تو وہ مال تجارت ہے. تو 4 چیزوں میں سے جو بھی چیز ہمارے پاس ہے ہم کو اس میں حساب لگانا ہے کہ ہمارے سال بھر کا کھانے پینے دوسری ساری ضروریات کا خرچ ہونے کے بعد ہمارے پاس اگر اتنا پیسہ بچتا ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاہے وہ چاندی کی شکل میں، چاہے وہ بزنس کے مال کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اس میں 612 گرام چاندی خرید سکتے ہو. آج جو سلور ہے، چاندی ہے، اس کا ریٹ آج کے حساب سے 1 گرام کا 109 روپے 110 روپے پیپلور کی قیمت سے. اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 60 پر 7,000 روپے بنتے ہیں، 67,000. اگر کسی کے پاس ہے، سال بھر کھایا پیا، گھر کا خرچہ دیا، ملازمین کا خرچہ دیا، گھر کا کرایہ دیا، دکان کا کرایہ دیا، بچوں کی فیس بنا، سارا جو کچھ آفس میں کسی کو دینا تھا دیا، سب کچھ ہونے کے بعد اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس بچا ہے جو آج کے ریٹ کے حساب سے 67,000 روپے بنتا ہے، اور اتنے پیسے کے اوپر سال ہمارا گزر چکا ہے، 1 سال پورا ہو گیا، تو اس مال کے اندر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تو ہر بندے پہ فرض کی، روزہ تو ہر بندے پہ فرض کیا، لیکن زکوٰۃ اللہ نے صرف پیسے والوں پہ فرض کیا. اور پیسے والوں کو بھی یہ نہیں کہا جیسے ہی پیسہ آ جائے فوراً اٹھا کے خرچ کرو، نہیں، بلکہ سال بھر تمہارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسہ زائد ہے، تمہاری ضرورت سے زائد ہے. تمہاری ضرورت سے جو زائد پیسہ سال بھر رکھا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا اور وہ بھی اتنی مقدار میں ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب یہ بہت موٹا سا حساب. اب اتنے پیسے ہیں تو اس میں آپ کو قرض بھی نکالنا ہے، کسی کو قرض دینا ہے تو وہ نکالنا ہے، ابھی گھر کا کرایہ اس مہینے کا نہیں دیا ہے تو اسے بھی نکالنا ہے، بچوں کی فیس نہیں دیا ہے اس مہینے کی تو اسے بھی نکالنا ہے، دوسرا دکان کا کرایہ نہیں دیا ہے تو بھی نکالنا ہے، کرنٹ بل نہیں دیا ہے تو بھی نکالنا ہے. تو جتنے آپ کو دوسروں کو دینے کے پیسے ہیں، قرض ہیں، وہ سب نکال کے اتنا پیسہ اگر بچتا ہے جس میں 612 گرام چاندی یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے 67,000 روپے آپ کے پاس ہے اور سال پورا گزر گیا تو پھر اس بندے کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ دینا کتنا ہے؟ 2.5% دینا ہے. 1000 روپے میں 25 روپے دینا ہے، 40,000 میں 1000 روپے دینا ہے، 80,000 میں 2000 دینا ہے، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے دینا ہے.
اتنا سستا اللہ نے رکھا ہے، لیکن لوگ مسئلے مسائل جانتے نہیں، اور جانتے ہیں تو ادھورا جانتے ہیں. یہ تو زکوٰۃ کا چیپٹر اتنا بڑا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں اگر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں تو بہت موٹے موٹے مسئلے جو ہر بندے کی ضرورت کے ہیں وہ جب جا کے کور ہوں گے. 2-3 گھنٹے گفتگو کریں گے. تو اس لیے اللہ نے جن کو بھی پیسہ دیا ہے وہ پورے پیسے کا پائی کا حساب لگائیں، اندازے سے زکوٰۃ نہ دیں، اور زکوٰۃ دینے میں کوئی کمی بیشی نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے مالوں میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یربی الصدقات، مالوں میں اضافہ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ پائی کا لگا کے دینا ہے، اندازے سے نہیں دینا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، زکوٰۃ کا پیسہ جس مال کے ساتھ مل گیا وہ اس مال کو برباد کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ غریبوں کا حق ہے، وہ فقیروں کا حق ہے، وہ محتاجوں کا حق ہے، وہ ان کو پہنچنا ہے جن کو اللہ نے دینے کے لیے کہا ہے. جب ہم ان لوگوں کا حق دبا کے رکھیں گے تو ہمارا اپنا پیسہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اس کو بھی برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے. تو زکوٰۃ حساب لگا کے دینا ہے اور علماء سے مسئلے پوچھ کے دینا ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس اور عالم صاحب کے پاس، مولانا کے پاس آپ بیٹھیے، بیٹھ کے ان کو بتائیے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے اور اس میں میرے اوپر بینک بیلنس اتنا ہے، دوسروں کو اتنا دینا ہے، میرے بیوی کے پاس زیور اتنا ہے، میری بیٹی کے پاس اتنا ہے، میرے بیٹے کے پاس اتنا ہے. تو آپ کے فیملی ممبر جتنے ہیں سب کو آپ توجہ دلائیں. اور چونکہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا ایک عام رواج ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ماحول بن گیا. زکوٰۃ تو اس وقت دینا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ اللہ کی نظر میں مالدار شمار ہو گئے. اور اتنے جس دن پیسہ آیا، مان لیجئے کہ رجب میں آپ کے پاس پیسہ آیا، ربیع الاول میں آیا، محرم میں آیا، محرم میں آپ مالدار بنے، تو اگلے سال محرم میں 1 سال گزرنے کے بعد، اور جو کچھ میں نے باتیں بتائی کہ پورا کھا پی کے سب کچھ ہو کر اتنا پیسہ بچا ہے، تو اگلے سال محرم میں زکوٰۃ واجب ہے. تو جس مہینے آیا ہے، جس دن آیا ہے، علماء کہتے ہیں اس کو نوٹ کر کے رکھو، اس کے حساب سے آپ کو اگلے سال زکوٰۃ دینا ہے. لیکن عام طور سے لوگ اس کا حساب نہیں رکھتے، اس لیے رمضان میں دیتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب رمضان میں آپ دیں تو اس وقت آپ نوٹ کر کے رکھیں کہ میں رمضان کے کون سے عشرے میں دے رہا ہوں، کون سے دن دے رہا ہوں، اور اسی حساب کو آپ آگے کنٹینیو کرتے رہیں. اور پہلی مرتبہ جب رمضان میں آپ زکوٰۃ دیں تو احتیاطاً آپ تھوڑا سا بڑھا کے دیں، اس لیے کہ حساب آپ کے پاس پکا نہیں ہے. تو 2.5% دینا ہے، اور پہلی مرتبہ آپ کو حساب نہیں معلوم ہے کہ کب دینا ہے. تو اگر رمضان میں آپ نکال رہے ہیں تو احتیاطاً 3% آپ نکال دیں، 2.9% آپ نکال دیں، یہ پہلے رمضان کے تک. بعد میں آپ کو رمضان کے حساب سے آپ حساب رکھ کے اسے کنٹینیو کرتے رہیں. خیر، مسئلے مسائل تو بہت زیادہ ہے اور بہت نازک بھی ہے اور بہت اہم فریضہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں فکر مند ہو اور علماء سے رجوع کریں اور اپنے مسائل کو صحیح طور سے معلوم کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق